رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علقمہ نامی ایک شخص تھے جو خیر اور نیکی کے کاموں میں بہت زیادہ حصہ لیتے اور کثرت سے طاعت و عبادت میں لگے رہتے تھے۔ وہ بیمار ہوئے اور ان کی بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ موت کے قریب آ پہنچے۔ ان کی اہلیہ نے ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور اطلاع کرائی کہ میرا شوہر حالت نزع میں ہے۔ اس اطلاع کے ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب، حضرت عمار اور حضرت بلال رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ ان کے پاس جاؤ اور انہیں کلمہ شہادت کی تلقین کرو۔ چنانچہ یہ تینوں حضرات پہنچے اور جب انہوں نے کلمے کی تلقین شروع کی، انہوں نے دیکھا کہ وہ کلمہ پڑھ نہیں پا رہے۔ انہوں نے فوراً کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا اور صورتحال کی خبر کروائی۔ اس حیرت ناک خبر کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا ان کے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ بتایا گیا کہ بوڑھی والدہ زندہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ان کی والدہ سے کہو کہ اگر وہ میرے یہاں آ سکتی ہے تو چلی آئیں، ورنہ گھر ہی پر ٹھہریں، میں آ رہا ہوں۔ چنانچہ ان کی والدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچایا گیا۔ اس بڑھیا نے کہا کہ میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر قربان ہو، مجھے زیادہ حق پہنچتا ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چنانچہ وہ اٹھی اور لکڑی کے سہارے خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے علقمہ کی اماں، میں جو پوچھوں صحیح صحیح بتانا، وگرنہ اگر جھوٹ کہو گی تو وہی الہی سے مجھے معلوم ہو جائے گا۔ بتاؤ تمہارے بیٹے علقمہ کا کیا حال تھا؟ بڑھیا نے کہا وہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والا، بہت زیادہ روزے رکھنے والا اور بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا چلو تمہارا کیا حال ہے؟ بڑھیا نے کہا میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر ایسا کیوں؟ وہ بڑھیا کہنے لگی، وہ اپنی بیوی کو بہت اہمیت دیتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں علقمہ کی اماں کی ناراضگی کی وجہ سے اس کے کلمے پڑھنے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال جاؤ ایندھن تیار کرو۔ بڑھیا نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کا کیا کریں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تیرے بیٹے کو آگ میں جلا دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کیسے دیکھا جائے گا؟ میرا دل اس دردناک منظر کا متحمل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام علقمہ، اللہ کا عذاب اس سے بڑا اور سخت ہے۔ اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا بچہ اس سے بچ جائے تو اس سے راضی ہو جا، ورنہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، علقمہ کو اس کی نمازیں، روزے اور خیرات تیرے ناراضگی کے ہوتے ہوئے کچھ کام نہیں دیں گی۔ بڑھیا نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کو اور ملائکہ کو اور تمام حاضرین کو گواہ بناتی ہوں کہ میں علقمہ سے راضی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا، بلال جاؤ دیکھو علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری ہوا یا نہیں۔ حضرت بلال دوڑتے گئے۔ جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ علقمہ کلمے کا ورد کر رہے ہیں۔ حضرت بلال نے وہاں موجود لوگوں سے کہا، لوگو سن لو، ان کی والدہ کی ناراضگی کی وجہ سے ان کی زبان اب تک بند تھی اور کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، اور اب جب ان کی والدہ راضی ہو گئی ہیں تو یہ کلمہ پڑھنے لگے ہیں۔ پھر اسی دن علقمہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن و دفن کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں آخر تک موجود رہے۔ جب ان کی تدفین ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اے انصار و مہاجرین کی جماعت، سن لو، جس کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں پر فوقیت دی تو اس پر اللہ کے فرشتوں اور تمام مسلمانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے نہ فرائض قبول فرمائے گا نہ نوافل قبول فرمائے گا۔ ہاں البتہ اگر وہ توبہ کر لے اور انہیں راضی اور خوش کر لے تو پھر تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ میرے سامعین محترم، اسی واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ماں کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی بھی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔